امی خدیجہ کے بارے میں اگر آغاز کیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سنیں. یہ ایک خاوند کی اپنی بیوی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے اچھی بیوی نہیں دی، کیونکہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ ہی تو تھی جو مجھ پر ایمان لائی، اور جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی اور اپنے مال کے ساتھ میری خیر خواہی کی کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا. اور طبرانی شریف کے الفاظ یوں ہیں کہ خدا کی قسم جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا تو اس نے مجھے پناہ دی. اور امام احمد رحمۃ اللہ کی حدیث میں روایت ہے کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے ظلم اور ستم کی میرے اوپر انتہا کر دی تھی، حد کر دی تھی. یہ خاوند کی باتیں ہیں بیوی کے بارے میں. تو بہرحال آپ کا نام خدیجہ اور کنیت جو تھی ام ہند اور لقب طاہرہ تھا. طاہرہ لقب کس زمانے میں آپ کو ملا؟ جس وقت زمانے جاہلیت اور عریانی فحاشی ظلم کا بازار گرم تھا، اس زمانے میں بھی آپ پاک باز ہستیوں میں سے تھیں اور آپ کا نام طاہرہ رکھا گیا. اور کیوں طاہرہ نہ ہوتی کہ آخر بیوی کس کی بننا تھا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر ہم چاہیں کہ ہمیں پاک دامن بیوی ملے تو خود پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوگی. ایک واقعہ آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک میسج مجھے کسی نے بھیجا. اس میسج میں یہ تھا کہ ایک بچی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی میں اپنے لیے نیک خاوند تلاش کرنا چاہتی ہوں تو کیا کروں؟ اس ماں نے کہا بیٹا تم کچھ بھی نہ کرو، تم خاوند کو تلاش کرنے میں نہ لگو، تم اپنے آپ کو پاک دامن بنا لو، حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارو، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر میرے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہوا کرتا ہے. اگر ہم مرد حضرات بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے ہمیں پاک دامن ہی ملے گی. تو اس زمانے میں طاہرہ جیسا ان کو لقب ملا جب ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. حیا اور پاک دامنی کی عورتوں کو بھی سر بازار قیمت لگا کے بیچ دیا جاتا تھا. اس زمانے میں طاہرہ کا لقب پا لینا یہ بڑی بہت برکت کی بات ہے. اچھا، ان کا حسب نسب جو ہے نا، اوپر سے جو کڑی جو نسلیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے دونوں طرف سے جا کے ملتی ہیں، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی. والد کی طرف سے ایسے ملتی ہیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ. تو قصی پہ جا کے یہاں پہ نبی علیہ السلام کا اور ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے جو ہے وہ لوئی پہ جا کے جو ہے یہ ایک ہو جاتا ہے، اور آگے جا کے پھر دونوں نسب بھی ایک ہو جاتے ہیں. تو نسب کے اعتبار سے بھی یہ قریب ترین امہات المؤمنین میں سے ہیں. اور آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. کب ہوئی اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ 68 سال ہجری سے قبل، ہجری سال سے 68 سال قبل، یعنی عام الفیل جو ایک سال مشہور ہے، عام الفیل ایک عرب کے اندر ایک بہت مشہور سال گزرا ہے جس کے اندر ابراہا نے ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا. وہ عام الفیل کے نام سے، عام کہتے ہیں سال کو، تو وہ ہاتھیوں والا سال مشہور ہے. اس طرح کا کیلنڈر تو تھا نہیں کہ ڈیٹس لکھی جا رہی ہوں، تو وہ سال اور واقعات کے ساتھ چیزوں کو یاد کر دیا کرتے تھے. تو عام الفیل سے 15 سال پہلے کا وقت ہے، جبکہ عیسوی اعتبار سے 556 تھا. بہرحال جب ان کی پیدائش ہوئی تو مکہ مکرمہ شہر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے. سب سے پہلے تو ان کی نسبت طے ہوئی ورقہ بن نوفل سے، جو کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے. ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے شادی نہ ہو سکی. اور اس کے بعد ان کی شادی عقیق بن عابد سے ہوئی اور وہاں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. ان کا نام ہند رکھا تو ان کی کنیت ام ہند مشہور ہو گئی.
عقیق کی وفات کے بعد ابو حالہ مالک بن نباش سے ان کی شادی ہوئی اور یہ ان کے دوسرے خاوند تھے. ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. ایک جنگ ہوئی تھی جنگ فجار، اس کے اندر ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. دونوں شوہر چلے گئے ایک ایک کر کے، والد کا بھی انتقال ہو گیا. اب شوہر کے جانے کے بعد اور والد کے جانے کے بعد ان کو کئی مشکلات کا سامنا پڑا، خاص طور سے تجارت کے معاملے میں. والد تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو اب تجارت کے معاملے میں جب گھر میں کوئی بڑا مرد نہ رہا تو ان کو پریشانی کا معاملہ آیا. تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اپنایا کہ قریش کے لوگوں کو، اپنے عزیز اقارب کو، رشتہ داروں کو اپنا سامان تجارت دے کے بھیجتی کہ جاؤ اس کو سیل کرو، پھر جو نفع ہے